فصل گل میں جوش بلبل دیکھیے، رستہ خیز غنچہ و گل دیکھیے، ہیں یہ کلیاں یا عروسان حسین، بن گیا گلشن ستاروں کی زمین، آب جو نے دی جو اس کو لوریاں، اوس کھا کر ہو گیا سبزہ جواں، شاخ پر جو غنچہ تازہ کھلا، گود میں باد سحر نے لے لیا، دست گلچی سے جو غنچہ خوں ہوا، مثل بو گلشن سے باہر چل دیا، آئی قمری اور بلبل اڑ گئی، آمد شبنم سے خوشبو چل بسی، لاگ جائیں لالۂ ناپائیدار، کم نہ ہوگی رونق فصل بہار، ہو زیاں گنج فراواں ہے وہی، محفل میں گلہائے خنداں ہے وہی، فصل گل ہے نستراں سے پختہ تر، غنچہ و سر و سخن سے پختہ تر، کوئی گوہر ٹوٹ بھی جائے اگر، کان گوہر پر نہیں پڑتا اثر، مشرق و مغرب کی لاکھوں صبح و شام، ہو گئیں غائب دکھا کر اپنا کام، ہم گئے تو میں کدے کا کام گیا، دور ماضی جا کے بھی فردا رہا، جب کہ ہے پائندہ تقویم امم، کیا ہوا جو ہو گئے افراد کم، ہے سفر میں اس کی صحبت دائمی، ہے مسافر فرد ملت دائمی، ذات سے ہیں مختلف اس کے صفات، اور ہی ہے سنت موت و حیات، فرد کی تکوین آب و گل سے ہے، قوم کی تخلیق صاحب دل سے ہے، فرد کے دن 60-70 سال بس، قوم کے 100 سال سمجھو ایک نفس۔ میسج اس نظم کا یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے ہمیشہ برقرار رہے گی۔ آغاز کے شعروں میں علامہ اقبال نے موسم بہار سے چیزیں سمجھانے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، تو نے یعنی جو لوگ یہ پوئٹری پڑھ رہے ہیں، موسم بہار میں بلبل کا جوش و خروش تو دیکھا ہے۔ جب بہار کا موسم آتا ہے تو پھول کھلتے ہیں اور بلبل جو پھولوں کی عاشق ہے اس خوشگوار موسم میں خوب چہچہاتی ہے۔ جو پھول ہیں، جو غنچے ہیں، وہ دلہنوں کی طرح خوب آراستہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے زمین سے ستاروں کا ایک شہر باہر آ گیا ہے۔ جو سبزہ ہوتا ہے، جو گرینری ہوتی ہے، وہ صبح کے آنسوؤں سے یعنی شبنم سے دھل جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ندی کے پانی کے نغمے سے محصور ہو کر وہ سویا ہوا ہو۔ پھر شاخوں سے جب کوئی کلی پھوٹتی ہے تو صبح کی ہوا اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، یعنی ہوا کے چلنے سے کلیاں پھول بن جاتی ہیں، اور پھر اگر کوئی پھول کوئی توڑ ڈالے یا پھول کا خون ہو جائے کسی کے ہاتھوں تو کیا ہوگا؟ وہ جو پھول ہے اس کی خوشبو نکل جاتی ہے، وہ پھول نہیں بن پاتا اور یوں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ بہار میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ قمری نے آشیاں بندی کی اور بلبل اڑ گئی، شبنم کا قطرہ گرا تو خوشبو اڑ گئی، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہار کے موسم میں سینکڑوں پھول جو ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں، لیکن موسم بہار کی رونق میں کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے پھول مرجھا بھی جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود موسم بہار ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس پہ اگر بہت سارے پھول گر بھی جائیں۔ بہار کے موسم میں کافی پھول کھلتے ہیں اور کافی پھول مرجھا بھی جاتے ہیں۔ موسم بہار جو ہے وہ نشتریں سے کہیں زیادہ برقرار رہنے والا ہے، وہ گلاب چنبیلی سے زیادہ قائم رہنے والا ہے، مراد سب پھولوں سے زیادہ اس کی بقا ہے۔ موتیوں کو نشو و نما دینے اور موتی بنانے والی کان میں کسی موتی کے ٹوٹ جانے سے کبھی بھی کمی کا شکار نہیں ہوتی۔ صبح مشرق سے اور شام مغرب سے کوچ کر گئی، زمانے کے غم سے سینکڑوں صدیوں کا جام پیا جا چکا، لیکن زمانہ اسی طرح سے برقرار ہے۔ کئی شرابیں پی جا چکی، یعنی لوگ آئے شرابیں پی کر چلے گئے، لیکن شراب باقی ہے، آنے والا وقت جو ہے ابھی قائم ہے۔ بے شک بہت سارے
صدیاں گزر بھی پھر اقبال کہہ رہے ہیں اسی طرح سے لوگ آتے ہیں اور دوسری دنیا کو چلے جاتے ہیں. امت ہمیشہ برقرار رہی ہے اگرچہ اس کے ہزاروں افراد یکے بعد دیگرے آتے اور جاتے رہے. اگرچہ ایک دو سفر میں ہے لیکن دوستوں کی محفل برقرار رہتی ہے. اسی طریقے سے اگر ایک فرد آگے نکل جائے لیکن ملت کا جو وجود ہے اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. ملت کی حقیقت کچھ اور ہے اور اس کی خوبیاں کچھ اور ہیں. ملت کی حیات و موت فرد کی حیات و موت کی طرح نہیں ہے. یہ بہت ہی پیارا شعر ہے کہ فرد کی تکوین آب و گل سے ہے، قوم کی تخلیق صاحب دل سے ہے. یعنی فرد جو ہے وہ مٹھی بھر خاک سے پیدا ہوتا ہے، اس کا وجود مٹھی بھر خاک سے بنا ہے، جبکہ قوم کسی صاحب دل، خدا شناس اور صاحب دانش کے دل سے جنم لیتی ہے. رستہ خیز کہتے ہیں ہنگامے کو، قیامت کو. عروسان کہتے ہیں عروس کی جمع دلہن ہے. گلچی کہتے ہیں پھول توڑنے والا. ناپائیدار باقی نہ رہنا یعنی جلد مرجھا جانا. زیاں کہتے ہیں نقصان کو. نسترن سفید خوشبودار پھول. فردہ کہتے ہیں آنے والا کل. تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو. صحبت کہتے ہیں دوستوں کی محفل. سنت موت موت کا قانون.